السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف نالج INQ۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے جو سرکاری ملازمین، سرکاری اساتذہ اور GTA کا جو پرزور احتجاج ہوا، اور ایسا احتجاج ہوا کہ سکولوں کی نجکاری اور جو اس کے علاوہ TNA ٹیسٹ ہے اور دیگر جو لیو انکیشمنٹ اور دیگر جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑا احتجاج تھا۔ اور اس احتجاج میں GTA قائدین نے کیا کہا اس ویڈیو کے تھرو جو ہے آپ دیکھ سکیں گے۔ تو اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں اور اس کو آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اب اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیوز آئیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ یہ چینل ہمیشہ کی طرح جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوتی ہے، پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیونٹ کوئی بھی بریکنگ نیوز یا پریس کانفرنس ہوتی ہے یا اس کے علاوہ کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے یا سیلری اور الاؤنس سے ریلیونٹ کوئی بھی خبر ہوتی ہے یا بریکنگ نیوز ہوتی ہے تو وہ بھی ویڈیوز کی فارم میں جو ہے آپ کے ساتھ بر وقت شیئر کی جاتی ہے۔ تو جی ویورز، اب دیکھیے کہ GTA قائدین نے جو ہے وہ جب پرزور احتجاج کیا تو اس میں انہوں نے کیا کہا، سنیے اور دیکھیے۔ وعدے بھی کیے، منتیں بھی کی کہ ہم ان 3 لوگوں کو ریموول دے دیتے ہیں، لیکن خدا را ہمیں ان عہدوں سے نہ ہٹاؤ۔ لیکن اللہ کا قانون، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا استاد، میری بہنیں اور ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جس جگہ سے ہمیں ریموول دی گئی ہے، اور جن کو ہٹایا گیا ہے وہ یہاں پر نہیں ہے، وہ دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم کوئی DHA میں پلاٹ نہیں مانگ رہے، کوئی بلا سود قرضے نہیں مانگ رہے، کوئی گاڑیاں نہیں مانگ رہے۔ ہم تو صرف اپنا بڑھاپا سیکور کرنے کے لیے آپ سے لیو انکیشمنٹ مانگ رہے ہیں، جو کہ آپ نے ملازمت دیتے ہوئے مجھ سے ایک معاہدہ کیا تھا کہ جب تمہیں ریٹائر کیا جائے گا تو تمہاری چھٹیوں کے عوض تمہیں لیو انکیشمنٹ دے دی جائے گی۔ لیکن ان ظالموں نے لیو انکیشمنٹ پر شب خون مار کر ہمارے اساتذہ کی زندگیاں بڑھاپے کے بعد مشکل کر دی ہے۔ یہی نہیں رکے، ہماری پینشن اور گریجویٹی پر بھی کٹ لگا دیا کہ جہاں ہمیں رننگ بیسک پر پینشن ملنی تھی اب 3 سال کی ایوریج پر ملے گی، جس سے میرے ہر استاد کو 5 سے لے کر 10 لاکھ کا نقصان ہوگا، اور پینشن میں ہر ماہ 2 سے لے کے 10,000 روپے کا نقصان ہوگا۔ تو کیا اس کے لیے آواز نہ اٹھائے؟ کیا اس کو ہم خوشی سمجھ کے قبول کر لیں؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہانا پڑا تو ہم بہائیں گے، لیکن اپنے جائز حقوق کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پوری دنیا میں پرائمری ایجوکیشن کوئی بھی گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں دیتی۔ کیوں نہیں دیتی؟ کہ وہ اس ملک کی بنیاد ہے بچے، جنہوں نے کل کے اس ملک کی بات دور سنبھالنی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ ان کی آبیاری کرتے ہیں ان نونہالوں کی کہ کل تو وہ بڑے ہو کر اس ملک کے لیے مفید شہری بن سکیں۔ لیکن پاکستان میں ایک انوکھا قانون بنا دیا گیا ہے کہ پرائمری ایجوکیشن پرائیویٹ شعبے کے حوالے کر دو۔ آپ نے ہائر ایجوکیشن کو پرائیویٹ شعبے کے حوالے کر کے اس کا بیڑا گرک کر دیا ہے۔ آج بچے کے پاس علم نہیں ہے، بچے کے پاس رسیدیں ہیں جو انہوں نے فیسیں ادا کی ہے، بے روزگاری کا سمندر ہے۔ 1,30,000 ویکنسی محکمہ تعلیم میں پچھلے 6 سالوں سے خالی چلی آ رہی ہے۔ جو یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے BS کر لیا ہے، ہم نے PhD کر لی ہے، ہم نے MPhil کر لیا ہے، محکمہ تعلیم میں ہمیں بطور ٹیچر ملازمت مل جائے گی، ان کی امیدوں پر آپ نے پانی پھیر دیا ہے۔ اور کیا کیا ہے کہ آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو کہا ہے کہ یہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں جن کو 40 سے 50,000 ہم نے تنخواہ دینی تھی، اب آپ ان کو 6-7 ہزار روپے میں اپنے پرائیویٹ اسکولوں میں، اپنے پیفٹ اسکولوں میں ان کو بھرتی کریں اور ان کا جو سہانے خواب ہے ان کو بلیا میٹ کر دیں۔ یہ قوم غلامی کی زندگی گزارے، یہ اپنا مستقبل بہتر نہ بنا سکے، یہ ہے اس قوم کے خلاف سازش کی جا رہی ہے۔ ٹائم ٹیبل شیڈیول کی ہم مخالفت کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں پہلے ہی 1 سال میں 210 دن پڑھانے کے لیے ملتے ہیں، اس کے بعد آپ ہمیں غیر تدریسی ڈیوٹیوں پر بھیج دیتے ہیں۔
तो बच्चों का मजीद नुकसान होता है। इस टाइम और शेड्यूल से आपने तो बच्चों को 33 दिन और ऑफ कर दिया। ये कौन, कहां की इंसाफ है, कहां की ये मंतिक है कि आप कहते हैं कि उस्ताद हफ्ते वाले दिन 3 घंटे आए और बैठ के घर चला जाए, लेकिन ये भी आपके खिलाफ साजिश हो रही है। ये टीएनए जो राइज किया जा रहा है, इसमें जो मेरा उस्ताद फेल होगा, पहले तो अखबार में उसका ठट्ठा लगाया जाएगा, तो उसकी तस्लील की जाएगी कि जी इतने हजारों लाखों असातिज़ा फेल हो गए। फिर उसके बाद आपको कहा जाएगा कि अब हफ्ता और एतवार, जिस दिन आपने अपने घर में, मेरी बहनों ने बेशुमार काम करने होंगे, उस दिन आपको स्कूलों में बाउंड किया जाएगा कि आप ये फिर दोबारा ट्रेनिंग हासिल करें। तो हम ऐसे निजाम को नहीं चलने देंगे, हम ऐसे निजाम को नहीं मानते। लिहाजा हमें निकलना होगा अपने हकूक के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने इन तालीमी इदारों को जो 13,000 के बाद ये देने जा रहे हैं मिडिल और हाई स्कूल। ये मत सोचें कि ये 13,000 तालीमी इदारे जाएंगे। इनका प्रोग्राम है कि हमने सिर्फ 5 या 7,000 तालीमी इदारे रखने अपने पास और 30 से 40,000 असातिज़ा रखने हैं। बाकी असातिज़ा को हमने गोल्डन शेक हैंड के जरिए, जिस तरह फेडरल में 5 से 8 लाख रुपया गोल्डन शेक हैंड दी जा रही है, कोई उनको पेंशन ग्रेजुएटी नहीं दी जा रही, सब कुछ एक एक्ट के जरिए उन्होंने खत्म कर दिया है। और इसी तरह जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा होगी उसको 10 से 12 लाख गोल्डन शेक हैंड दिया जाएगा। अगर तो ये आपको कबूल है तो फिर आप मत निकलें, अगर ये आपको कबूल नहीं तो जब ग्रैंड टीचर अलायंस काम दे तो आप सब कुछ छोड़कर अपना घर बार भी छोड़ दें, तालीमी अदारे भी छोड़ दें और आ जाए उस जगह पर जहां पर ग्रैंड टीचर अलायंस आपको बुलाए। और आज जिस तरह आपने हार रोड पर जिस तरह इजहार यकजहती का इजहार किया है, मैं नई आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन को कहता हूं कि यहां पर 13 साल से एक जमूत तारी था, काली स्याह रात थी, जहां पर असातिज़ा की तस्लीम की जाती थी, असातिज़ा को परेशान किया जाता था, 5 बजे तक स्कूलों में रोका जाता था। इनको मुतलबा करना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं उनका अंजाम, वो भी नहीं रहे जो उन्होंने गैर कानूनी उनके अहकामात माने, उनकी मिन्नतें की, समाजतें की कि मेरी रिटायरमेंट करीब है, मुझे इतने दिन यहाँ पर रहने दिया जाए। लेकिन अल्लाह ताला का इंसाफ, अल्लाह ताला का हुक्म यही था कि तुमने अपने असातिज़ा पर जुल्म किया है, लिहाजा तुम भी यहाँ से जाओ, और वो चला गया। लिहाजा मैं इन डीओस को, इन नए सीईओस को, चूंकि ये नए आए हैं, इनको वेलकम भी करते हैं और इस बात के साथ वेलकम करते हैं कि इनके दरवाजे, इनके दफातर मेरे उस्ताद की इज्जत यकीनी बनाएंगे। मेरा उस्ताद आएगा तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि साहब मीटिंग पर है, अगर वो आएगा उसको इज्जत और एहतराम से पेश आए तो हम आपका दस्ते बाजू बनाएंगे। अगर आपने हमारी तस्लील की, मेरे